بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا رب کریم، میں جس بات کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ آج کی اچھی بات، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی عادت اپناؤ، کیونکہ ہماری ہزاروں مشکلات کا حل اور ہمارا سکون ہماری نمازوں میں ہی ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رب سے اور والدین سے دور رہ کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ آج کی اچھی بات، کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، اخلاص عمل۔ نمبر 2، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا۔ نمبر 3، تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجیے۔ آج کی اچھی بات، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جب مکان روڈ پہ ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، جب کھیت روڈ پہ ہو تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب انسان روڈ پہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ انسان ساری زندگی سیٹ ہونے میں گزار دیتا ہے اور آخر کار کعبہ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا جاتا ہے کہ اب سیٹ ہے۔ یہی زندگی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کچھ دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوتے ہیں۔ آج کی اچھی بات، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کریں، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں۔ یا اللہ، اس جلستی گرمی میں گھر سے نکل کر رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما۔ آمین۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
हैसियत और रुतबे का गुमान कभी न करें। याद रखें, उड़ान हमेशा ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही इख्तिताम पजीर होती है। कब्रों में ऐसे लाताद नौजवान दफन हैं जिन्होंने बुढ़ापे में तौबा करनी थी, और ऐसे भी बेशुमार हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करना थी। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। दुआ एक उम्मीद है, दुआ एक यकीन है, दुआ एक भरोसा है, दुआ एक वसीला है, दुआ एक हौसला है, दुआ एक मोहब्बत है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश, आबाद और सलामत रहें, और मेरा रब्बे करीम आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन। हर इंसान अपने लिए आसानियाँ चाहता है। वाहिद माँ और बाप ऐसे हैं जो खुद मुशक्क़तें उठाकर अपनी औलाद के लिए आसानियाँ चाहते हैं। एक अटल हकीकत, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, मैं हूँ या आप, वालदैन हो या औलाद, सबको छोड़कर जाना है, सबको छोड़कर जाना है। सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, कागज़ी फूल पे तितली नहीं आया करती। बुरे हालात का रोना रोने की बजाय उसे अच्छे हालात में बदलने का फ़न तलाश करना ही दानिशमंदी है। बेटियां जितनी खूबसूरत होती हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब भी उतने खूबसूरत करे। आमीन। वो रेत दूसरों के मुकद्दर की रेत थी, सो हमने अपने नाम का सहरा अलग किया। ख्वाबों का एक हजूम था आँखों के आसपास, सो हमने अपने ख्वाब का चेहरा अलग किया। जो वजाहत नहीं चाहते उनको देनी भी नहीं चाहिए, और जो दूरी चाह रहे हों उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना इंसान अपना भरम गंवाता है। बस दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस चीज़ की वजाहत करना है कि आप किसी के साथ कितने सच्चे और मुखलिस हैं। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं। इंसान को लफ्ज़ नहीं, रवैये मारते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो इससे बंदगी का ताल्लुक़ जोड़ेगा तो अल्लाह उसे कामयाबियाँ भी बड़ी देंगे। बेशक अल्लाह अकबर। कर ले तौबा, अभी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। सब्र, दरगुज़र और माफ़ कर देना खैर के ख़जानों में से एक ख़जाना है, जिसे अल्लाह सिर्फ़ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। खुदा की रहमत और इनाम की बेहतरीन शक्ल वो अच्छे लोग हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपको थाम लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो। नंबर 1 चुप रहना, नंबर 2 माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई हुनर नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। अमराज सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि इखलाक में भी पाए जाते हैं, इसलिए जब तुम किसी बुरे इखलाक वाले शख्स को देखो तो उसके लिए शिफा की दुआ करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें इस बीमारी से बचा लिया जिसमें उसे मुब्तला किया। खामोशी एक ऐसा दरख्त है जिस पर कड़वा फल नहीं लगता। सही वक्त पे 2 लफ्ज़ ना बोले जाएं तो वक्त गुज़र जाने के बाद लंबी कहानियाँ सुनाना बेकार हो जाता है। गलत नंबर की ऐनक हो या गलत नज़रिए की कोई फ़र्क नहीं है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़े बड़े रिश्तों को खा जाती हैं। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। शेख सादी फरमाते हैं, जब तू खुद खुदा से मग़फ़रत और अता का तालिब है तो जिन लोगों की उम्मीदें तेरी ज़ात से वाबस्ता हैं तू भी उन्हें महरूम व मायूस ना कर। शेख सादी फरमाते हैं, जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। शेख सादी फरमाते हैं, मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए।
ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ چوری کی بجلی پر چلنے والا پنکھا اور اے سی کمرے کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو شخص مئی، جون اور جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اولاد کی تکلیف سب سے زیادہ اذیتناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور ہر ماں کی گود بھری رہے۔ آمین ثم آمین۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، جبکہ شکر حال کو اور صبر مستقبل کو۔ حکمت کی باتیں۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجودہ چیزوں کو ہی پسندیدہ کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری، رونے لگو تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دو۔ برداشت کرنے پر آؤ تو سر پر پہاڑ اٹھا کر چل دو۔ انسان کی ہمت پر منحصر ہے۔ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔